جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کر ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو نئے دوست جو چینل پہ آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں، اگر انہوں نے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا اور کرنا چاہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج کو سٹوریز ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن جو مین سٹوری بن رہی ہے کل ہم نے دیکھا ہے وہ ڈومینیٹ کیا ہے، جس نے پورے اس کے پولیٹیکل سین کو، نیشنل سین کو، وہ عمران خان صاحب نے پارلیمنٹری پارٹی سے انہوں نے وہاں پہ ڈسکشنز کی ہیں، جو انہوں نے بل پاس کرنا تھا منی بل کے حوالے سے۔ تو وہاں پہ جو پرویز خٹک صاحب کی، حماد اظہر صاحب کی اور عمران خان صاحب کی آپس میں گفتگو سامنے آئی ہے، اس نے تمام پورے پولیٹیکل سین کو اس نے بدل کر اس کو رکھ دیا، کیونکہ اپوزیشن جو ہے اچانک اس کو لگا ہے کہ ہم یہاں پہ قومی اسمبلی کے اندر بہت بڑا اٹیک جو ہے نا، پولیٹیکل اٹیک عمران خان صاحب پر لانچ کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی گرپ جو ہے وہ شاید اپنی پارٹی پر لوز ہوتی جا رہی ہے، بہت سارے سے دائیں بائیں جو ہے نا ان پہ اٹیکس بھی آ رہے ہیں، اور یہ لگ رہا ہے کہ شاید بات جو ہے نا وہ بن نہیں رہی۔ جو 3 سال عمران خان صاحب نے بڑی انتہائی آئرن ہینڈ کے ساتھ انہوں نے اپنی پارٹی پہ پارلیمنٹ یا حکومت انہوں نے جس طرح کی تھی، وہ شاید بات اب رہی نہیں ہے۔ اب یہ رپورٹ جب آنا شروع ہوئی، اسپیشلی اس کے منی بجٹ کے ساتھ، اور منی بجٹ میں چیزیں آنا یہ اس میں آنا شروع ہوئیں، تو اس سے ایک عوامی رد عمل سامنے آیا۔ اس سے پہلے تیل، گیس، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں، اب اچانک پتہ چلا 360 یہ بلینز روپیز کے ٹیکسز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، جس کا حکومت آگے مزے کا بڑا ایک اس کا انٹرسٹنگ وہ جواز پیش کرتے ہیں کہ اب یہ کوئی نئے ٹیکسز ہم نہیں لگائے، جو ایگزمپشنز ہم نے دی ہوئی تھی وہ ودرا کر رہے ہیں۔ بات ایک ہی ہے نا، ودرا کر رہے ہیں تو بھی تو نئے ٹیکسز ہو گئے نا، وٹ ایور۔ سو حکومت اس کو ٹوسٹ دینے کی کوشش کر رہی تھی، اور اپنی ایک ان کو یہ فکر تھی کہ نمبرز پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا پوزیشن کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، وہ ابھی سے کہنا شروع کر دیتے ہیں جب بھی کوئی سیشن ہوگا، جوائنٹ سیشن جہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت پھنس جائے گی، وہ کہتے ہیں 20-25 کے قریب وہ جو ایم این اے ہیں نا اس کے تحریک انصاف کے، وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، بس آج گئے کل گئے، پھر درمیان میں خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اس پہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی، نو کانفیڈنس موشن لیں، عمران خان صاحب کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اسپیکر کے خلاف ہونے لگیں باتیں کہ پہلے ان کے خلاف موشن لائیں گے۔ سو مقصد وہی ہوتا ہے پولیٹیکلی طور پر ٹارگٹ کر کے پرائم منسٹر ہو یا کوئی بھی پارلیمنٹ کو جو ہیڈ کر رہا ہے اس پہ اٹیک کیا جائے، اور یہ اسٹریٹجی جو ہے اپوزیشن کی کام کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ وجہ وہی ہے کہ یہاں پہ عوام جو ہے وہ اس پہ برے طریقے سے وہ پھنس گئی ہے، اور ان کے بجلی کے، گیس کے، پیٹرول کے بلز ان کے دے کر اب ان کی بس ہے، وہ کہتے ہیں نا بس ہو گئی ہے کہ 30 روپے کے قریب تقریباً آپ کا وہ ہو گیا ہے، آپ کو پر یونٹ آپ کو وہ مل رہی ہے، ایک اس بجلی مل رہی ہے۔ گیس سستی ہوتی تھی، گیس مہنگی ہوگی، لوگوں کے لیے اپنے ان کے پاس نئے انکم کے ذرائع تو نہیں، اسپیشلی جو سیلریڈ کلاس ہے، تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پا رہا کہ بیٹھے بٹھائے جب آپ کو پیٹرول بڑھتا ہے، گیس بڑھتی ہے، دیگر چیزیں بڑھتی ہیں، وہ کہاں سے نئے پیسے لائے، کیونکہ اس کی تنخواہ تو وہی ہے، ساتھ میں آپ کے ڈالر کی وجہ سے، فلائٹ کی وجہ سے آپ کا یہ پیسہ جو ہے وہ آ کے ڈی ویلیو ہو رہا ہے۔ سو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے، تو لوگ اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں یا میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ ہماری آواز اٹھائیں، حکومت پہ دباؤ ڈالیں اور ہمیں اس سے بچائیں۔ تو اس کا جو اثرات ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر بھی آنا شروع ہو گئے، اسپیشلی وہ دھچکا لگا ہے ان کو، کے پی میں دھچکا لگا ہے الیکشنز والا، وہ عمران خان صاحب بھی دباؤ میں ہیں، ان کی اپنی پارٹی بھی دباؤ میں ہے۔ خان صاحب اب احساس ہوا ہے کہ جناب یہ تو اس کے بعد پنجاب میں بھی الیکشنز ہونے ہیں، پھر کے پی کے میں دوسرے فیز میں ہونے، پھر آگے آپ کے جنرل آپ کے الیکشنز ہونے ہیں، آپ کے 1 سال بعد تقریباً آپ کے ہونے، تو کیا کریں گے پھر؟ سو یہ تمام جو دباؤ ہیں صرف عمران خان صاحب پہ نہیں آ رہے، ان کی پارٹی کے لوگوں پہ بھی آ رہے ہیں۔ جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ سو خان صاحب جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں اپنی گفتگو سے، اپنی یہ کنورسیشن سے میں اپنے ایم این ایز کو یا وہ پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کو میں مینیج کر سکتا ہوں، سمجھایا جا سکتا ہے، یہ ان کا اپنے بارے میں یہ خیال بھی ہے، یقین بھی ہے، لہٰذا ہر دفعہ وہ کوئی نہ کوئی، اس کو کہتے ہیں ٹو یوز یور چارم، اپنے چارم استعمال کرتے ہیں، اور جب بھی پارٹی کے اندر کوئی اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں ڈس انٹیگریشن کی، تو خان صاحب اپنے چارم جو ہے نا استعمال کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے یہ وہ چارم جو ہے نا اب تھوڑا ایسا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ نور عالم صاحب نے جیسے بہت بڑی انہوں نے تقریر کی ہے، اس میں قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب کہ یہ جو پہلی 3 بینچ تھے جہاں منسٹرز بیٹھتے ہیں انہیں کے پریولیج ہے، یا ان کے علاوہ بھی کوئی لوگ ہیں، جو رپورٹ ہو رہا تھا شاید انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب کہ ان کا نام جو ہے ECL پہ ڈالیں جائے۔ سو پارٹی کے اندر سے بڑی اسٹرانگ ویسز وہ آنا شروع ہو گئے۔ سو عمران خان صاحب کا جو میرا ڈس ایڈوانٹیج ہو شاید انہیں فیل ہوتا ہے، جسے حکومت تھوڑی سی ان کو ویک ہوتی لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو سابق DG تھے یہاں پہ جنرل فیض صاحب، ان کے جانے کے بعد وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ گرپ جو ہے نا وہ نہیں رہی، جو تھوڑا سا ایک ایم این ایز پہ یا پارٹی کے جو ان کے الائز تھے ان پہ دباؤ تھا کہ جناب جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، بڑا اسٹرانگ ان کو بیکنگ دے رہے ہیں، اور ان کو ٹیلی فون آ جانا، لوگوں کو بیٹھ کے آگے اکٹھا کرنا، بل پہ ووٹنگ کرانی، جو ان کے الائز ہیں ان کو مینیج کرنا، فائر فائٹنگ تھی، وہ جو سارا کام تھا وہ شاید رپورٹلی جنرل فیض کر رہے تھے، عمران خان صاحب حکومت کر رہے تھے۔ اب وہ ایکویشن تھوڑی سی
وہ ڈسٹرب ہو گیا. اب خان صاحب کو پہلی دفعہ خود سارے کام کرنے پڑ گئے. پہلے ان کو مینیج کر کے دیا جاتا تھا, اب انہیں خود مینیج کرنا پڑ رہا ہے, تو چیزیں جو ہے مشکل ہو رہی ہیں کہ لوگ اب کوشچن کرنا شروع ہو گئے. جو پیچھے سے جیسے میں نے کہا جو پاور تھی وہ شاید ہٹا لی گئی ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں ڈیفینیٹلی ایک اس پرائم منسٹر کے طور پر بہت ساری چیزیں آپ پہ آ رہی ہوتی, دباؤ آ رہے ہوتے, جیسے آئی ایم ایف کا انہوں نے کہا وہاں پہ میٹنگ میں کہ جناب کہ آئی ایم ایف کے دباؤ جو ہیں اب ان کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. آپ نے یہاں پہ دنیا کے بہت سارے مسائل ہیں وہ ایشوز دیکھنے, پھر بہت بڑے آپ نے وعدے کیے ہوئے عوام کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, وہ پورے کرنے. پھر خبریں آنا شروع ہو جائیں جناب کہ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے اپوزیشن کی اور اسٹیبلشمنٹ کی, کوئی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, آپ کو ہٹانے کا پلان بنایا جا رہا ہے, وہ خبریں آ رہی ہوں. اور پلس آپ اس وقت جائیں ہاؤس میں منی بجٹ پاس نہیں ہوگا, نہیں پاس ہوتا تو پھر آئی ایم ایف آپ کو کچھ نہیں دیتا, اور پھر آپ کے ہاتھ سے حکومت یا چیزیں ہیں وہ نکل جائیں گی, اکانومی آپ کی بیٹھ جائے گی. سو یہ تمام اسٹرانگ فیئرس کے تحت جب آپ جاتے ہیں پارٹی میٹنگ میں اور وہاں پہ آپ کے پارٹی کے منسٹر جو ہیں وہ آپس میں ان کی ہیٹڈ آرگومنٹ ہونا شروع ہو جائے تو پھر ڈیفینیٹلی کسی بھی پرائم منسٹر کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. کہ باہر تو چھوڑے, اپوزیشن تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اپوزیشن ہمارا کیا حشر کرتی ہے ہاؤس کے اندر, یا میڈیا ہمارے ساتھ کیا ہمیں ڈیل کرے گا منی بجٹ. پہلے تو اپنے گھر کی جو لڑائی ہے اس کو کیسے وہ مینیج کریں. یہی بات عمران خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب کو بھی کی, جو میرے ذرائع کچھ مجھے بتا رہے ہیں کہ جب پرویز خٹک صاحب نے لانچ کیا اٹیک حماد اظہر صاحب پہ گیس کے حوالے سے. ویسے یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں, اس میں کوئی نئی چیز بھی نہیں ہوتی, ہمیشہ صوبوں کے درمیان ہی کنفنٹریشن رہتی ہے. پنجاب ورسز سندھ بھی بہت سارے مسئلے رہتے ہیں, بلوچستان ورسز پنجاب رہتے ہیں, یا پنجاب ورسز ریسٹ رہتے ہیں, فیڈریشن ورسز صوبوں کے. یہ ہمیشہ فیڈریشن میں جمہوریت میں یہ پرابلم رہتے ہیں. صوبوں کو مرکز سے شکایت ہوتی ہے, صوبوں کو ایک دوسرے سے بھی شکایت ہوتی ہے کہ فلاں صوبے کے پاس وسائل زیادہ ہیں, وہ پیسے زیادہ لے گیا, ان کا کلاؤڈ زیادہ ہے, ان کی بیوروکریسی زیادہ ہے, ان کا شیئر زیادہ ہوگا. یہ رہتے ہیں, اٹس اے نیچرل. سو ایک جو اس وقت وہاں پہ نظر آ رہی ہے کیبنٹ کے اندر ایک جو ڈیوائڈ ہے, یا آپ اس پہ کیسے ان فائٹنگ جو ہے ڈے ون سے, وہ بیسیکلی پنجاب اور کے پی کے جو وزیر ہیں ان کے آپس میں ان کی ٹگ آف وار جو ہے نا وہ چلتی رہتی. کے پی کے وزیروں کا جو گروپ ہے بڑا پاورفل وہ گروپ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہماری وجہ سے. یہ پنجاب کے لوگوں کو اتنی امپورٹنس اس لیے وہ نہیں دیتے کہ جناب کہ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کو ایک سیٹ دی تھی, وہاں سے میاں والی سے سیٹ ملی تھی, باقی تو وہ 2 دفعہ الیکشن لڑے تو انہیں کچھ نہیں ملا. یہ ساری سیٹیں وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے دی, کے پی کے لوگوں نے پہلے حکومت بھی تھی ان کو دی, پھر ایم این ایس بھی ان کو دیے, پھر جا کے آپ کے پنجاب کے لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالے اور فیڈریشن پہ حکومت بنی. سو ان کی جو وہ ہے نا سینس آف پوزیشن ہے, ملکیت کے احساس ہے پی ٹی آئی پہ یا حکومت ہے, وہ ہمارے پشتون بھائیوں کا زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں ہماری وجہ سے یہ عمران خان صاحب جو حکومت میں ہیں یا یہ تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے, یہ ان کا یہ کلیم ہے. لہٰذا کیبنٹ میں جو ہمیشہ زیادہ اسٹرانگ وائس رہی ہے وہ پختون ہمارے جو وزیر ہیں ان کی رہی ہے. اب جو پختون کا گروپ جو ہے, جو وزیر ہیں جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں, ان کے پہلے کراچی کے وزیروں کے ساتھ بھی اسی طرح راشد عمر صاحب وغیرہ اینڈ دیگر جب وہ فنانس منسٹر تھے ان کو بھی اگر کوئی ٹف کوئی ٹائم دیتے تھے تو اسے کے پی سے ہمارے منسٹر جو ہیں وہ دیتے. اسپیشلی مراد سعید صاحب ہیں, وہ بڑی تیاری کے ساتھ جاتے تھے کیبنٹ میں, اکنامک پالیسی دیگر چیزوں پہ وہ ان کو اچھا خاصا ٹف ٹائم دیتے تھے. شاید وہ سمجھتے بھی تھے یہ جو ہیں اسد جو ہیں کہ جناب کہ شاید مجھے 98 میں یہاں سے یہ کیبنٹ کی سلاٹ سے شاید یہ کے پی کے منسٹرز کی اپوزیشن یا ان کا ڈیسائسو رول تھا, یہ ان کے دل میں رہا ہی ہے یہ بات کہ شاید یہ کے پی کے وزیر جو ہیں وہ انہوں نے مجھے وہاں سے کیبنٹ سے ہٹوایا. اور بعد میں صلح صفائی کر کے پی کے وزیروں کی آج کل تعریف کرتے, مراد سعید کی بڑی وہ یہ تنقید کرتے ہوتے تھے کسی دور میں اسد عمر صاحب, اب ان کی تعریفیں کرتے ہیں. ریزن کہ ہی انڈرسٹینڈس کہ پاور کہاں سے آ رہی ہے, کے پی کے وزیروں سے آپ نے بنا کر رکھنی ہے. سو سیم چیز یہاں پہ پنجاب کے وزیروں کے ساتھ بھی کلیش ہوتے. پنجاب کے وزیروں کی اپنی ایک لابی ان کی بھی رہتی ہے, لیکن اتنی اسٹرانگ لابی پنجاب سے نہیں ہے. اب جو پنجاب کے ساتھ ان کا پرابلم آپ کو یاد ہوگا, فواد چودھری صاحب کے بھی ان کے ساتھ مسائل ہوئے وہاں پہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا ان فردوس عاشقوان صاحبہ تھیں, ان کے بھی مسائل ہوئے تھے. وہ بھی یہ کہتی ہوتی تھیں کہ یہاں سے کہ زیادہ بیوروکریسی جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ آپ کے کے پی یا خیبر پختونخوا سے آ رہی ہے, تو ان کو وہ تعاون نہیں ملتا, انہیں وہ سارے ان کے کام نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے تھے. یہ پنجاب کے وزیروں کی کمپلینٹ رہی ہے اعظم خان کی وجہ سے کہ تمام ٹاپ صلاحیت جو ہیں شاید ان کے پاس ہیں, جو اہم عہدوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پنجاب سے کم اور کے پی سے وہ زیادہ ہیں. خان صاحب اس لیے کے پی سے زیادہ ان کو امپورٹنس دیتے ہیں, جیسے میں نے کہا وہاں پہ اسپیکر کا عہدہ انہیں کے پاس ہے, ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ انہیں کے پاس ہے, ایون کیبنٹ میں بہت ساری پریزنس جو ہے وہ پختونخوا سے ہے. اگین ان سے موجود ہے. پرنسپل سیکرٹری جو مین سب سے پاورفل سیٹ ہوتے ہیں وہ کے پی کے سے خان صاحب نے رکھے ہوئے ہیں. سو ایک ٹگ آف وار جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. اب جو ٹگ آف وار ہے جو حماد اظہر صاحب اور کے پی کے وزیروں کے بارے میں ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہاں سے کے پی کے جو وزیر ہیں جن کو لیڈ کرتے ہیں, ویسے جب کوئی بات کرنی ہو تو وہاں خیبر پختونخوا سے جو ان کو لیڈ کرتے ہیں وہ آگے پرویز خٹک صاحب کرتے ہیں. اور جب پرویز خٹک یہ بات کر رہے ہوتے تو ذہن میں رکھے وہ پورے کے پی کے وزیروں کی بات کر رہے ہوتے. اٹ مینس کہ ہی از اے کانفیڈینس سپورٹ آف ہز منسٹرز جو کے پی سے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اکیلے یہ بات نہیں کر رہے یہ اس وقت, یہ جو ہیں
یہ پرویز خٹک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہمارا صوبہ بہت ساری گیس پیدا کرتا ہے، جو پڑتی ہے ان کو $2 کے قریب ان کو پڑتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں پہلا رائٹ ہمارا ہے کہ آپ ہمیں دیں، ہماری گیس ہمیں دیں، ہمارے لیے بہت گیس ہے وہاں پہ اس میں کے پی میں، لیکن کوئی تقریباً $90 بلین کے قریب کی کوئی ان کی اسکیمیں ہیں یہ گیس کی جو منظور نہیں ہو رہی. حماد اظہر صاحب ان کو منظور نہیں کر. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے اس سے پہلے جب یہ تو عمر ایوب صاحب یہ منسٹر تھے انرجی کے، اس وقت کیبنٹ میں بڑا رولا ہوا تھا. بلکہ ایک اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کمیٹی بنا دی تھی جب پنجاب سے کچھ وزیروں نے اپوائنٹ آؤٹ کیا تھا کیبنٹ کی میٹنگ کے جناب کہ جتنی بھی اسکیمیں آ رہی ہیں بن رہی ہیں اس کی آپ کی اس کی گیس کے لیے، وہ موسٹلی اس سے کے پی کے سے ہیں، پنجاب کے جو منسٹرز ہیں یا ایم این ایز ہیں ان کو وہاں پہ گیس کی اسکیمیں نہیں دی جا رہی. کیوں کہ منسٹر جو ہے نا وہ اس سے ہیں، وہ کے پی سے ہیں، عمر ایوب تھے. اب وہاں سے لے کے وزارت جو ہے وہ حماد اظہر صاحب کے پاس آ کے حماد اظہر صاحب کہتے ہیں میرے پاس وہ گیس نہیں ہے. انہوں نے جو بنائی تھی اسکیمیں بنائی تھی صاحب نے مل کے پی کے وزیروں نے، وہ ان پہ عمل درآمد روک گیا ہے. حماد اظہر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ صرف 2-2.5 سال کی گیس رہے گی ہمارے پاس. اب وہ ایک بل لانا چاہتے ہیں یہاں پہ حماد اظہر صاحب ہیں جس کے تحت وہ جو ہے وہ گیس جو ہے ایک اس کنزیومر کو بھی یہ پرووائڈ کی جائے گی یہاں سے جو باہر سے گیس آئے گی. اب لیکن باہر کی گیس مہنگی ہے، لوکل گیس جو پڑ رہی ہے وہ کے پی کے $2 کی پڑ رہی ہے. وہاں باہر سے جو لائے ہیں جو ڈیلیڈ ایکشن انہوں نے بھی کیا حماد اظہر صاحب نے، وہ $40 کے قریب کی پڑ رہی ہے. اب $40 کا مطلب ہے گیس کی قیمتیں بڑھیں گی. کے پی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب جو ہماری گیس پیدا ہو رہی ہے ہمیں $2 کی پڑتی ہے، آپ ہمیں $40 والی گیس کیوں دینا چاہتے ہیں، ہماری کیوں مہنگی کرنا چاہتے ہیں. اس پہ باقاعدہ ایک پارٹی کے اندر بڑی اچھی خاصی لڑائی ہے جس کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہی وجہ تھی کہ پرویز خٹک نے وہاں پہ بات کی اور انہوں نے خاصا یہ حماد اظہر صاحب کو انہوں نے اس پہ رگڑا دیا، جس پر عمران خان صاحب نے انٹروین کیا کہ جناب آپ کو تو پتہ ہے پرویز خٹک صاحب کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے، ہمارے پاس یہ مسائل ہیں، ہمارے ایشوز ہیں، آپ آپس میں لڑ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے. سو عمران خان صاحب انٹروینڈ ان دس فائٹ. سو بیسیکلی یہ جو لڑائی چلی آج کی نہیں، حماد اظہر صاحب کی اور پرویز خٹک صاحب کی، جیسے میں نے کہا عمر ایوب کے جانے کے بعد ان کی اسکیمیں جو ہیں ان پہ کام رکا ہے. انہیں لگتا ہے کہ آگے الیکشن آنے والا ہے، ایک جنرل الیکشن سال بعد ہونے والا ہے. انہوں نے وعدہ کیا، بلکہ اسی وعدے پہ الیکشن لڑ کر انہوں نے وہاں سے وہ الیکشن جیتے، اپنے نوشہرہ بلدیاتی الیکشن جیتے. اگلا انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے اگلے الیکشن سے پہلے اسکیموں میں گیس نہ دی اپنے حلقے میں تو ہمیں ووٹ نہیں پڑیں گے. اور یہ بات انہوں نے کی ہے. جناب کل کو پھر جب ان کو کہا گیا کہ گیس نہیں ہے ہمارے پاس تو انہوں نے کہا جناب گیس نہیں ہے تو پھر کل کو پھر ووٹر بھی کہے گا ووٹ بھی نہیں ہے تو ہم کہاں سے کریں گے. وہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کے پی کے وزیر، وہ جو ایک پرانی پنجاب ورسز کے پی کے خیبر پختونخوا کے آپ کو پتہ ہے ان کے ٹگ آف وار ان کی چلتی رہتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ ہمارے پاس کے پی اپنی گیس خود پیدا کرتے ہیں، آپ ہمیں گیس دیں. آپ باقی صوبوں کو اگر ان کے ہاں ہو رہی ہے تو ان کو دے دیں، ہماری گیس اگر پیدا ہو رہی ہے تو ہمیں دیں. پہلے 18ویں ترمیم کے تحت بھی شاید یہی قانون ہے کہ جو وہاں نیچرل آپ کے ریسورسز ہیں، بجلی ہے، گیس ہے یا دیگر کوئی بھی ہیں، پانی وغیرہ، تو پہلے اس صوبے کی ریکوائرمنٹ پوری کرنا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے تحت ہمیں دیں. سو پرویز خٹک صاحب اور ان کے وزیر جو لڑ رہے ہیں، حماد اظہر صاحب کو ٹائٹ سپاٹ میں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ آپ کے آنے کے بعد ہماری اسکیموں پہ کام روک گیا. وہ کہتے ہیں میرے پاس ہے نہیں. سو دیٹس اے ریئل لڑائی فائٹ جو ہے جو ہوئی ہے کہ اس میں آپ اس کو فائٹ کہہ رہے ہیں، ڈیبیٹ کہہ رہے ہیں، بٹ ہیٹڈ آرگومنٹ. اور مجھے بتایا گیا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی ہو رہا ہے. سو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے اپنے وزیروں کے درمیان اس طرح کی لڑائی ہے کہ ایک طرف کے پی کے پاورفل منسٹر ہیں اور دوسری طرف پنجاب سے ان کے وزیر ہیں، ان کے آپس میں اختلافات ہیں. وہ پارٹی کی پہلے کیبنٹ میں ہوتے تھے، اب وہ کھل کر پارلیمنٹری پارٹی میں آنا شروع ہو گیا. حالانکہ یہ بات جو ہے وہ خٹک صاحب جو ہیں انہیں کیبنٹ میں کرنی چاہیے تھی، ایک دو لوگوں نے ہوتی بھی ہے وہاں پہ، لیکن کیبنٹ سے ہٹ کر پہلی دفعہ پارلیمنٹری پارٹی میں آ گئے. سو جس کی وجہ سے بڑی فلیئر اپ ہوئی ہے اور بڑی بات کی. اوپر سے نور عالم خان صاحب ہیں جیسے انہوں نے وہ کیا ہوا ہے. سو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے مین جو تھریٹ ہے. اب سوال یہ بھی ہے کہ کل کو اگر عمران خان صاحب مشکل میں آتے ہیں اور پارٹی کے لیے پرابلم پیدا ہوتے ہیں تو کون کون سے وزیر ہوں گے جو ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا کرائسس میں کھڑے ہوں گے یا چھوڑ جائیں گے. تو کل ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا، عدیل راجہ صاحب تھے، صاحب ناشر شریف تھے، ایک دو اور دوست. تو یہ بات عدیل راجہ نے پوچھی کہ عمران خان صاحب مشکل میں آ جائیں تو کون سے ان کے ساتھ وزیر کھڑے ہوں گے. تو میں کہ آپ بتائیں. انہوں نے 2-3 نام لیے، تیسرے کے بعد چوتھے نام پہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے کہ کل کو کون ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، پارٹی سوئچ نہیں کر جائے گا. تو بڑا عمران خان صاحب کے لیے بڑی ایک مشکل ہے کہ ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں اور انہیں فیل ہوتے ہیں جب سے جنرل فیض گئے ہیں ان کے لیے برہان جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے. بہرحال یہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، کیسے. بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پوری تفصیل سے بتایا اپنی ان کو پارلیمنٹری پارٹی کو کہ میرے اوپر کیا کیا دباؤ جو ہیں کہاں سے آتے ہیں اور کن حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی تھی. اگر چائنا ہماری مدد نہ کرتا تو ہم بینک کرپٹ ہو جاتے. بہرحال
جی حکومتوں کی آپ کو پتہ ہے جب اس شیر بھی بوڑھا ہونے لگے نا تو پھر ادھر ادھر کے جو ہوتے ہیں اپنے قبیلے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اٹیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب کو سب سے بڑی وری یہ ہے کہ جب ان پہ فیئر ورک ہو رہا ہے، اپوزیشن کی طرف سے اٹیکس آ رہے ہیں، وہاں خفیہ ملاقاتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، عدم اعتماد تحریک کی بات ہو رہی ہے، ان ہاؤس کوئی چینجز کی بات ہو رہی ہے، اسی وقت ان کی پارٹی کے اندر پنجاب اور کے پی کے سے وزیر جو ہے نا وہ ان مسائل پر آپس میں وہ لڑ رہے ہیں. اور خاصی مجھے جو بتایا کہ پرویز خٹک اور حماد اظہر صاحب جو ہیں خاصا سیریس ان کے درمیان ایک لڑائی چل رہی ہے.